فقیر. مرد فقیر کون ہے یار؟ قسم خدا کی ایرانی امام باڑہ کا نہیں بولے گا مرد فقیر. لوگ کہتے ہیں پروردگار کربلا بلا لے، کربلا بلا لے. تم حبیب ہو، تم حبیب ہو جو حسین تمہیں بلائیں گے. حسین نے صرف حبیب کو بلایا. جملہ کیا؟ السلام علیکہ یا رجل فقیر. مرد فقیر. فقیر کسے کہتے ہیں؟ 3 مقامات میں آپ کو فقیر دکھاؤں گا. جویریہ، سلمان فارسی اور یہ حبیب ابن مظاہر. اس سے پہلے قرآن کی آیت فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد مت کرو. ادھر سے یہ ان پڑھ لوگ جواب دیتے ہیں کیا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم اصلاح کرتے ہیں. پھر سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ ارشاد کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا؟ ظاہر الفساد والبر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تم نے خشکی اور تری میں اپنے ہاتھوں سے فساد کیا. تم نے خشکی اور تری میں اپنے ہاتھوں سے فساد کیا. فساد کہتے کسے ہیں؟ فساد. اچھا قرآن جب آیت بھیجتا ہے تو وہ ایک آیت ایک لفظ کے لیے محفوظ نہیں رہتی، معنی ماحول کے حساب سے بدلتے ہیں. بات آ گئی آیت کی کہ فساد مت کرو. اللہ نے روکا کہ زمین پہ فساد مت کرو. اب یہ کہنے لگے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اچھا اصلاح کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا ہے قسم خدا کی جب بات واضح ہوگی مرد فقیر پہنچو گے. پھر آپ نے کہا ہے کہ کچھ سنا ہے زہیر صاحب سے. جب کہا کہ فساد مت کرو، اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے فساد کیا خشکی اور تری میں. پہلے یہ سمجھے کہ فساد کیا ہے. فساد کہتے ہیں دیکھیں ماحول کے حساب سے معنی بدلتے ہیں. لڑائی کو، جھگڑے کو، کسی کو آگ لگانا، کسی کے دروازے کو آگ لگانا، اسے فساد کہتے ہیں. ایک فساد کہتے ہیں اسے ہے کسی چیز کو اس کے مرکز سے ہٹا دینا، کسی کو اس کے حق پر نہ ماننا، اسے بھی فساد کہتے ہیں. 2 اماموں سے روایت ہے، چھٹے امام اور چوتھے امام. ان سے جب پوچھا گیا کہ مولا تری اور خشکی میں کب فساد ہوا تھا، امام نے کہا کہ جب یہ سقیفہ بنی سعادہ میں اجماع امتی میں اصحاب اور انصار مہاجرین یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ منا امیر و منکم امیر، ایک وزیر ایک حاکم تم میں سے ہوگا، ایک خلیفہ ہم میں سے ہوگا. اللہ نے کہا کہ تم نے خشکی اور تری میں فساد کر دیا. اچھا فساد کس نے کیا؟ زمین والوں نے، خشکی والوں نے. تری میں فساد نہیں ہوا. اچھا امام جو ہوتا ہے صرف زمین کا امام نہیں ہوتا، امام کل کائنات کا امام ہوتا ہے. تری نے فساد نہیں کیا، خشکی والوں نے. جب سقیفہ میں انہوں نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک حاکم ایک خلیفہ تم میں سے ہوگا، ایک خلیفہ ہم میں سے ہوگا. یہ تھا فساد کرنا. اور یہ کہہ رہے کہ ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ قسم خدا کی مرد فقیر اور اصلاح کسے کہتے ہیں؟ بطور خاص ایک بلند ترین سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ بطور خاص سلمان محمدی، 350 سال کا سلمان، مدینے میں وقت اذان ہوتی ہے یا مسجد سے لاؤڈ اسپیکر سے اذان گونجتا ہے. سلمان مسجد کی طرف جاتے جاتے در سیدہ پر پہنچتے ہیں. ایک طرف اذان کی آواز ہے، ایک طرف در سیدہ سے چکی چلانے کی آواز ہے. ایک طرف اذان کی آواز، ایک طرف در سیدہ پر چکی چلانے کی آواز. سلمان نے اذان بھی سنی، صدائے چکی بھی سنی.
سلمان نے مسجد کی طرف نہ جا کے در سیدہ پر آیا، بی بی کو سلام کیا اور جملہ کہا، بی بی اذان ہو رہی ہے، آپ جا کے نماز پڑھ لیجئے، میں آپ کی چکی چلاتا ہوں۔ سلمان نے یہ کام کیا، ادھر اذان ہوئی، نماز ہوئی، چند صحابہ رسول کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا بوڑھا صحابی سلمان، اس نے تو اپنی نماز ہی قضا کر دی، جماعت میں نہیں آیا، ذرا بلائے۔ رسول نے کہا سلمان ادھر ہے، یہ تو نبی ہے، جملہ نبی کا قسم خدا کی، سلمان ذرا انہیں بتائے کہ آج آپ مسجد میں کیوں نہیں آئے، آج آپ مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ ادھر نبی نے کہا کہ کیوں نہیں آئے، صحابیوں نے کہا عجیب بات ہے سلمان، تو نے آج اپنی نماز ہی قضا کر دی۔ سلمان نے کہا اوے میں نے نماز قضا نہیں کی، تم نماز پڑھ رہے تھے، میں نماز کی چکی چلا رہا تھا۔ اپنے عمال کی اپنے ایمان سے، تم نماز پڑھ رہے تھے، میں نماز کی چکی چلا رہا تھا۔ مرد فقیر وسیع عیسیٰ، تم نماز پڑھ رہے تھے، میں نماز کی چکی چلا رہا تھا۔ دوسرا واقعہ جب علی، دوسرا میں نے کہا کہ 3 مرد فقیر دکھاؤں گا، جب علی جنگ نہروان سے، نہروان کہتے ہیں جب جنگ نہروان سے کہتے ہیں جو 2 دریاؤں کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی۔ اچھا جنگ نہروان کن سے ہوئی تھی؟ خارجیوں سے۔ یہ خارج ہوتے کون ہیں؟ اچھا یہ جنگ میں جانے سے پہلے علی نے اپنے اصحاب سے کیا کہا؟ یہ جتنے 1000 بھی آئے، قسم خدا کی علی ہے 9 سے زیادہ بچیں گے نہیں، ہم جتنے کم بھی جائیں 9 سے زیادہ مریں گے نہیں، یہ ہے علی۔ خیر بہرحال جنگ نہروان ہوئی، علی جنگ نہروان سے جب واپس آ رہے تھے، ظہرین کا وقت ہوا، ظہرین کا وقت ہوا، بغداد کے قریب بابل کی سرزمین، علی نے مصلی عبادت بچھایا، اصحاب پیچھے، نماز پڑھی علی نے، 4 رکعت ظہر کی پڑھی، علی نے مصلی لپیٹا، لپیٹنے کے بعد علی اٹھے کہ اب جانا چاہیے، کہا کیوں مولا عصر کی نماز، کہا یہ بابل کی سرزمین ہے، یہاں نبی کے وسیع اور نبی نماز نہیں پڑھتے۔ 100 کا دستہ علی کے مجمع میں سے 100 کا دستہ نکلا، مولا اب ابلیس ہے، ابلیس نے خبر عام کر دی، ادھر نہروان میں نمازیوں سے لڑ کے آیا اور ادھر کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ 100 کا دستہ، مولا آپ جانا چاہے، مولا بھی کہہ رہے ہیں آپ جانا چاہے ہم تو نماز پڑھیں گے۔ علی نے کہا جسے پڑھنی ہے پڑھ لو، میں تو یہاں نہیں پڑھوں گا۔ اب ان میں سے ایک تھا مولا کا صحابی جویریہ، اب جویریہ نے دیکھا دل کہہ رہا ہے کہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے، اور پھر بعد میں خیال آتا ہے یہ علی ہے، اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ کبھی کہتا ہے 100 کی طرف اللہ اللہ کر لوں، پھر کہتا ہے نماز پڑھوں گا تو علی چھوٹ جائے گا۔ آخر میں جویریہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے علی کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ یہ تو ہے اللہ کا ولی، وہ اللہ ہے تو یہ اس کا ولی ہے۔ جویریہ علی کے ساتھ نکلتا ہے، یوں ہی علی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بابل کی سرزمین سے نکلتے یا عصر کا وقت ختم ہوتے مغرب کا وقت لگتا ہے، جویریہ کہتا ہے نماز قضا ہو گئی، اور اب صرف میری قضا نہیں ہوئی، علی کی بھی چھوٹ ہے۔ جویریہ مطمئن ہے میری تو چھوٹی، علی کی بھی چھوٹی، میری یہ نماز علی کے گردن پہ ہے۔ اتنا سننا تھا، بابل کی سرزمین کراس ہوئی، مغرب کا وقت لگنے ہی والا تھا، علی نے کہا جویریہ